ڈاکٹر شاہد صدیق پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما، ان کو قتل کرنے میں کسی اور کا نہیں، اسی کے بیٹے عبد القیوم کا ہاتھ ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا کہ جناب میرے باپ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس نے جو انکشافات کیے ہیں، سب سے بڑا انکشاف کہ کس کے کہنے پر اس نے یہ قتل کیا، کیوں قتل کیا، ایسا کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا، اس نے خود اس کی ریکی کی، گولیاں چلائیں، یہ تمام چیزیں کس کے لیے کی گئیں، اور وہ 7 سال بڑی اس کی محبوبہ کون تھی جس کے کہنے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب والا بہت شکریہ، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ میں ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب، جن کو بے دردی کے ساتھ جمعے کی نماز کے بعد قتل کیا گیا، گولیاں ماری گئی، اور گولیاں مارنے والا، ان کی ریکی کرنے والا، ان کو جان سے مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا تھا جس کا نام عبد القیوم ہے۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے باپ کو نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل ہونے کے بعد یہ اپنے باپ کے جنازے پر آنسو بہاتا رہا، ان کا جنازہ پڑھوایا، ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کی دہائیاں دیتا رہا۔ لیکن اب اس نے دوران تفتیش جو انکشافات کیے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو کیوں مارا، کیسے مارا، کس لیے مارا اور کس کے کہنے پر مارا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کس کے کہنے پر مارا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ ایک بچے نے اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا، اور ایک عام باپ نہیں، مطلب ہر باپ اپنے بچے کے لیے دن اور رات ایک کر دیتا ہے۔ مطلب باپ ایک وہ واحد ہستی ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کی کامیابیوں سے کبھی جلتا نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں نے کچھ جو اچیو نہیں کیا وہ میرا بیٹا اچیو کرے۔ لیکن ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب ویسے بھی بڑے ملنسار قسم کے انسان تھے، رحم دل قسم کے انسان تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے انسان تھے، بہت بڑے تاجر تھے، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ اس محبت کا آپ اندازہ لگائیے کہ جناب 13 کروڑ روپے کی گاڑی، تب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ بات کو ریپیٹ کیسے کروں۔ 13 کروڑ روپے کی گاڑی کا تقاضا عبد القیوم نے اپنے باپ سے کیا۔ ڈاکٹر شاہد صدیق، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان سے کہا کہ جناب مجھے 13 کروڑ روپے کی گاڑی چاہیے، اور باپ نے پہلے تو منع کر دیا، لڑائی جھگڑا بھی ہوا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ اپنے بیٹے کو بول دینا میں نے گاڑی بک کروا دی ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ گاڑی آ جائے گی۔ اب وہ گاڑی راستے میں، یعنی اس گاڑی کی بکنگ ہو چکی ہے، پیمنٹ ہو چکی ہے۔ جس نے بکنگ کروائی تھی وہ اس دنیا میں نہیں ہے، قبر میں جا چکا ہے۔ جس کے لیے بکنگ کروائی گئی تھی وہ اس وقت جیل میں ہے، اور اس نے نہ صرف دنیا کے اندر، آخرت کے اندر بھی اپنا ایک ایسا مقام بنایا ہے کہ یقین جانیے دوزخ میں اس کا الگ سے پلاٹ ہوگا۔ لیکن یہ تمام چیزیں اس نے کیوں کی، اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جناب ہوا یہ کہ عبد القیوم ایک لڑکی کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ مطلب میں یہ لفظ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاگل کی حد تک انسان کسی کے عشق میں پڑ جاتا ہے نا، تو یہ عبد القیوم وہ شخص تھے کہ جناب وہ اس کے چکر میں پوری اپنے باپ کی جائیداد، دھن دولت سب کچھ لٹانے پر تل گئے۔ اب یہ گاڑی جو 13 کروڑ روپے کی مانگی گئی تھی، جس کی وجہ سے گھر کے اندر جھگڑا ہوا، اس سے پہلے ہوا یہ کہ عبد القیوم نے اپنے والد صاحب سے یہ بات بولی کہ بھائی میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میں زندگی میں اس کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عبد القیوم صاحب شاہد صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا، ایسی تو اتنے بڑے بزنس مین نہیں بن گئے تھے۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی ان کے بیٹے سے 7 سال بڑی ہے۔ کتنے سال بڑی ہے؟ 7 سال بڑی بیٹی ہے جو لڑکی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے پیچھے نہیں ہے، یہ تم سے محبت نہیں کرتی، یہ تمہارے اسٹیٹس سے محبت کرتی ہے، تمہارے باپ کی دولت سے محبت کرتی ہے۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، جس گاڑی کے لیے عبد القیوم نے اپنے باپ سے جھگڑا کیا ہے، لڑائی کی ہے، باقاعدہ طور پر اس نے اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، اس جھگڑے کے لیے میں جو گاڑی کے لیے کیا تھا وہ گاڑی اس کو پسند نہیں تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو یہ گاڑی نہیں پسند تھی، گاڑی اس کی گرل فرینڈ کو پسند تھی۔ 13 کروڑ روپے کی گاڑی اس کی گرل فرینڈ کو پسند تھی، اور اس کے کہنے پر اس نے اپنے باپ سے جھگڑا کر دیا۔ جھگڑا کافی سنگین ہوا، اس نے کہا یار میرے آفس میں آ کے بیٹھو، میرا بزنس سنبھالو، تمہیں میں 5 لاکھ روپے پر منتھ پاکٹ منی دیتا ہوں، اور یہ تقاضا کیا کرتا تھا، یہ کہتا تھا مجھے 1 لاکھ پر ڈے چاہیے، یعنی 30 لاکھ روپے مجھے پر منتھ پاکٹ منی چاہیے۔ پھر جمعے کا دن آیا، اچھا یہ پہلے نا اپنے گھر کے اندر چوری بھی کرا چکا ہے،
یہی شخص اپنے گھر کے اندر چوری کرا چکا ہے، ڈکیتی کی واردات ڈال چکا ہے، اپنے باپ پہ تقریباً 6 مہینے پہلے یہ حملہ بھی کرا چکا ہے۔ اب اس نے پہلے جو ڈیل کی تھی وہ 2 کروڑ کی تھی، اب اس نے جو ڈیل کی وہ غالباً شاید 5 کروڑ روپے کی تھی کہ 5 کروڑ روپے میں میرے باپ کو قتل کر دو۔ ریکی کرنے میں کوئی اور نہیں، جو گاڑی ملوث جو گاڑی نظر آ رہی ہے وہ یہی تھی۔ پھر قتل کرنے کے بعد جو لوگ تھے، میں نے ابھی ڈیٹیل میں پڑھا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے رپورٹر ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جناب جو لوگ ٹریس ہوئے ہیں وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ بدل کے اپنے آبائی علاقے گئے اور پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور جب اس نے تھانے میں اس کو لے کے گئے، اس کو پکڑا، کمزور قسم کا انسان ہے، 2 جھاپڑ پڑے، سب کچھ بولنا شروع کر دیا، طوطے کی طرح سب کچھ بتا دیا کہ اس وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے، یہ معاملہ تھا، یہ چکر تھا، اور اسی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو بے دردی سے قتل کیا۔ چلیں جناب، یہ تو واقعہ ہو گیا۔ میں نا اس واقعے پر، کیونکہ باپ ایک ایسی ہستی ہوتا ہے، ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے کہ ہمیں شاید اس کی کاوشوں کا، اس کی محنت کا، اس نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے، ہمیں شاید اس کی زندگی میں اس بات کا اندازہ نہیں، اس وقت تک نہیں ہوتا جب ہم لوگ خود باپ نہیں بنتے۔ کتنی راتیں اس نے جاگیں، کتنے لوگوں کے سامنے اس نے منتیں کی۔ جو باپ انا میں، ضد میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، وہ اپنے بچے کے لیے ایسے ایسے لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے کہ صرف میرے بچے کی کفالت ہو سکے، میرا بچہ اسکول جا سکے اچھے، میرے بچے کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ بے تحاشا محنت کرنے والا انسان، ایسے باپ کو اس شخص نے قتل کیا، اس شخص نے گولیاں ماری، اور فرعونیت کا اندازہ، منافقت کا اندازہ یہ لگائیے کہ یہ اسی کی نماز جنازہ پڑھا رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا کہ میرے باپ کے قاتلوں کو گرفتار کرو۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے یار قیامت قریب ہے۔ جس طرح کے واقعات، جس طرح کے معاملات ہمارے ملک میں یا دنیا کے اندر ہو رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے قیامت قریب ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوا کرتے۔ کراچی کے اندر باپ کو زندہ جلا دیا صرف ایک فلیٹ کے لیے، بیٹے نے اپنی بیگم کے ساتھ مل کے، 2 دوستوں کے ساتھ مل کے باپ کو زندہ جلا دیا۔ اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، نہیں دیکھی تو آپ میری ٹائم لائن پہ جا کے ضرور دیکھیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔